زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ پورا مجمع درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھی اللہم صلی اللہ۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم، ممبر شریف پر جلوہ فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء، حفاظ و قراء، شعراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ یہ محفل میں آپ اس سجانے والے بھی بڑے مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، مگر یہ انہوں نے سجایا نہیں ہے، ان سے میرے نبی نے سجوایا ہے تب سجایا ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے جو قدم ہے نا وہ ہمارے سروں پر ہے۔ انہوں نے سمجھا ہے اسلام کیا ہے، ہمیں باپ دادے کی طرف سے ملا ہے، انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل میں آنے والے بھی اسے سمجھ لیں اس بات کو، میں بھی سمجھتا ہوں اس بات کو، کہ ہم یہاں آئے نہیں ہیں، آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو حضور نے بلایا ہے، اور جب حضور بلاتے ہیں تو پھر خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، پھر جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں۔ اب تو بہت اچھا سننے والے لوگ ہیں، اللہ فضل فرمائے اہل کشمیر پر اور جموں پر، وہاں کے لوگ مجھے بڑا اچھے لگتے ہیں، مطلب رات میں وہاں تھا تو بہت اچھے لوگ تھے، مگر آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ بھی انہی کی طرح اچھے ہو۔ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، قاری صاحب تشریف فرمائے، ناظم صاحب نے میری جو تعریف کی ہے یہ ان کی اپنی محبت ہے، میں تو آپ کا خادم ہوں، ڈاکیا ہوں، ڈاکیے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، مگر جو وہ خط لے کے آتا ہے اس کی حیثیت بھی ہوتی ہے، اوقات بھی ہوتی ہے۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنو، میرے بارے میں مت پڑھو۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے۔ ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، امر پاٹن سے، کیا نام ہے؟ محمد حسین بھائی، انہوں نے مجھ سے آج فرمائش کی ہے، ویسے میری آج کی طبیعت نہیں تھی، میں اندر سے بتا رہا ہوں، نعت پڑھنے کی ہے منقبت، انہوں نے مجھ سے حکم دیا ہے، حکم فرمائش تو بڑے لوگوں سے کی جاتی ہے، مجھے حکم دیا ہے خادم ہونے کی حیثیت سے، آج جس کا عرس ہے نا یہ کہہ رہے ہیں ان کی منقبت پڑھ دو، یعنی آج جن کا عرس ہو کے نپٹا ہے، فارغ ہوا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ چلو ان کا نام بتاتا ہوں، ان کا نام ہے، پہلے اوپر سے لے کے آتا ہوں، ان کے دادا سے، ان کے دادا کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی، اور ان کے بیٹے کا نام ہے میر عبد الوہاب، اور ان کے بیٹے کا نام ہے عبد الرحیم، اور ان کے بیٹے کا نام ہے علاء الدین علی احمد صابر کلیری، صابر پاک، سرکار مفتی اعظم نے صابر پاک کی محبت میں کہا تھا، کیسے کاٹوں رتیاں صابر، تارے گنت ہوں سیاں صابر،
فرماتے ہیں چیری کو اپنے چرنوں لگا لے، میں پروں تورے پیاں صابر۔ فرماتے چھتیاں لاگن کو کیسے کہوں میں، تم ہو اونچے اٹریاں صابر۔ آئے ہائے دولت ہے نیا موری بھور میں، بلما پکڑ لے پیاں صابر۔ اور جب صابر پاک نے کرم کیا مفتی اعظم ہند پر تو اپنا چہرہ بھی دکھایا اور ان سے باتیں بھی کی۔ تبھی تو مفتی اعظم چکے بریلی کبھی عشق میں بھی مبالغے سے کام نہیں لیتی۔ ذرا غور کریں، مفتی اعظم بھی متقی تھے، ان کا خیال بھی متقی تھا، ان کا قلم بھی متقی تھا۔ فرماتے ہیں جب یہ کہا نا کیسے کاٹوں رتیاں صابر تارے گنت، تو پھر فرمانے لگے جب صابر پاک نے جلوہ دکھایا تو کہنے لگے توری صورتیاں پیاری پیاری، اچھی اچھی بتیاں صابر۔ میں نے کو اس وجہ سے کم نہیں کرایا ہے کہ میں نے ایک دو شعر پڑھنا ہے، ورنہ تو کب تک کم خراب کیا ہوتا۔ پڑھ دوں دو تین شعر سنیں گے؟ دیکھو میری آواز یعقوب عثمانی صاحب کی طرح تو نہیں ہے، میری آواز تو ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ پھر بھی پڑھ دیتا ہوں۔ زور سے کہیں یا حسین کیا کروں گا لے کے جنت میرے صابر کلیری، کیا کروں گا لے کے جنت میرے صابر کلیری، کیا کروں گا لے کے جنت میرے صابر کلیری، کیا کروں گا لے کے جنت میرے صابر کلیری، میرے صابر کلیری، بس دکھا دو اپنی صورت میرے صابر کلیری، بس دکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس صادری، عرس صادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بالکل بس دکھا دو اپنی صورت میرے صابر کلیری، اور نانا ہے حضرت محمد، باپ ہے مولا علی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں پہلے پیسوں کو منع بھی کر دیتا تھا، مگر ایک حدیث پڑھی جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے فتح رضویہ میں۔ حدیث یہ حضور فرماتے ہیں جو نذرانے کو منع کرے گا نا ایک دن اسے بھیک بھی مانگے گا تو بھیک نہیں ملے گی۔ نانا ہے حضرت محمد، باپ ہے مولا علی، نانا ہے ہے شہید کربلا کے صبر کا تو آئینہ۔ پوری زندگی کچھ نہیں کھایا صابر پاک نے، گولر چوس کے پھینک دیتے تھے۔ ہے شہید کربلا کے صبر کا تو آئینہ، ہے شہید اکبر سی صورت
صابر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علی اکبر سی صورت میرے صابر. اچھا صابر پاک ہے غوث پاک کا خون. کس کا؟ اب دیکھیں تو نسبت کتنی بڑی بڑی پائی ہے صابر پاک نے. دیکھو ایک طرف دیکھو، ایک طرف گنو غوث پاک کے بیٹے کا نام عبد الوہاب، ان کے بیٹے کا نام عبد الرحیم، ان کے بیٹے کا نام علاء الدین، اور ایک طرف غریب نواز کے خلیفہ کا نام قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ کا نام بابا فرید الدین گنج شکر، اور بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ کا نام صابر علاء الدین کلیری. یعنی دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے نا، دونوں ہاتھوں میں کیا ہے؟ لڈو. سماعت کریں. لاڈلا بیٹا ہے تو میرے غوث پاک کا، لاڈلا بیٹا ہے تو میرے غوث پاک کا، میرے غوث پاک کا، پر تیری ہے جشن نسبت میرے صابر. آخری شعر پڑھتا ہوں، آخری شعر جو مجھے تقریری کرنے آیا ہوں میں، اور میں اتنی دیر نعت نہیں پڑھتا کہ مقرر کے حکم سے باہر چلا جائے. اب میرے دل میں تو آ جا. میں صابر پاک کا بچپن سے غلام ہوں. میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا سب. اعلیٰ فرماتے میں خانہ زادے کوہنا ہوں، خانہ زادے کوہنا ہوں، یعنی پرانا غلام ہوں. میں خانہ زادے کوہنا ہوں. صورت لکھی ہوئی منگتوں میں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. اب میرے دل میں تو آ جا، میں تیرا مشتاق ہوں. اب میرے دل میں تو آ جا، میں تیرا مشتاق ہوں، میں تیرا مشتاق ہوں. مجھ میں بس تیری برکت میرے صابر کلیری، مجھ کو ہے تیری ضرورت میرے صابر کلیری، مجھ پہ ہے تیری عنایت میرے صابر کلیری. تجھ سے ہے میری خطابت میرے صابر کلیری. اور حشر کے دن سوئے جنت آپ کے پیچھے رہے، حشر کے دن سوئے جنت آپ کے پیچھے رہے، آپ کے پیچھے رہے. جب چلے سید شباب میرے صابر کلیری، نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ایکو کم کرو، ایکو کم کرو، ایکو کم کرو، اور کم کریں، اور کم کریں. ماشاءاللہ آواز بڑھائیں، آواز بڑھائیں، بڑھائیں اور بڑھائیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اب آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تقریر آج کی جو ہے نا اس کا عنوان پہلے بتا دیتا ہوں. میں نے آپ کو دیکھ کے یہ عنوان طے کیا ہے. آج کی تقریر کا عنوان ہے ذکر مصطفیٰ اور شکر خدا. یعنی آج کی تقریر کا ٹائٹل ہے اللہ کا شکر اور حضور کا ذکر.
ٹھیک ہے؟ میں اس دور میں جتنی ناشکری دیکھ رہا ہوں شاید میرے بزرگوں نے اتنی ناشکری کبھی نہ دیکھی ہو۔ 1930 کے اندر ہندوستان میں جب بھوک مری پھیلی تو تقریباً 50,000 لوگ بھوک سے مرے تھے۔ اب ہر گھر میں کتنا رزق ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ رزق میں اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کھلاؤں گا، تو کھلانے میں کوئی کمی اس نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اس وقت رونا کھانے کا نہیں ہے، جمع کرنے کا ہے، بینک بیلنس کا ہے، ورنہ روٹی تو وہ سب کو ہی عطا کر رہا ہے۔ پہلے لوگ بھوک سے مرتے تھے، اب زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو، وہ کہتے ہیں کم کھانا شروع کرو ورنہ مر جاؤ گے، تمہارا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، تمہارا وزن بڑھ رہا ہے، اور جب وزن بڑھتا ہے تو خون جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، خون جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، گاڑھا ہو جاتا ہے، اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے کہ دل کی شریانوں میں، دل کی نسوں میں چلنے میں دقت کرتا ہے، اور ایک دن وہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہی مر جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کسے کہتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک کسے کہتے ہیں؟ دل کی طرف خون نہیں گیا اور دل سوکھا چلتا رہا اور ختم، یہ تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اور کیا ہے؟ تو پہلے لوگ مرتے تھے بھوک سے، اب مرتے کھانے سے۔ بھائی اس کا نا تھوڑا سا ایگو کم کریں اور اس کا تھوڑا سا ٹریبل بڑھائیں، ٹریبل بڑھائیں ہلکا سا۔ اگر یہ مائک بالکل بھی خراب ہوگا پھر بھی میں تقریر کر لوں گا، بڑھائیں اور ٹریبل۔ دیکھیں ماسٹر یہ ہیں مائک کے، اور کام میں سیکھ گیا ہوں پورا۔ مائک بہت اچھا ہے نا، بہت اچھا مائک ہے۔ یا اللہ اس مائک کو برکتیں عطا فرما، تیرے محبوب کے ذکر میں دعا کر رہے ہیں اس بھائی کو ہمارے خوب برکتیں عطا فرما، ہے نا؟ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا، اب ٹھیک ہے نا؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے بالکل، ہے نا؟ ہاں دیکھو وہ بھی مائک والے بھائی کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوں، بس یہی رہنا دو، اب ہاتھ کہیں نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر اور حضور کا ذکر، تو اب ناشکری لوگ کرتے ہیں۔ اچھا شکر کرنے کے لیے انسان کو بہانا چاہیے، اسے ادراک ہونا چاہیے، اسے خبر ہونی چاہیے کہ وہ کس بات کا شکر ادا کرے۔ ابھی کسی سے کہو بھائی شکر ادا کرو، بولے کس بات کا؟ میرے پاس کیا ہے، کس بات کا شکر ادا کروں؟ میں نے تکلیفیں بڑی دیکھی ہیں، میں نے دقتیں بڑی دیکھی ہیں، میں نے پریشانیاں بڑی دیکھی ہیں، میں نے غم بڑے دیکھے ہیں، میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میری نظر میں پہلا جو شکر کی وجہ ہے وہ یہ ہے، اللہ نے انسان پر جو پہلا کرم یہ کیا کہ اسے انسان بنا کے پیدا کیا۔ کسی صاحب کو جانا ہو تو جلدی سے جائیں، میں کوئی برا بد اخلاقی نہیں کرتا، پہلے کرتا تھا بد اخلاقی بھی، اب نہیں کرتا، مجھے عقل آ گئی ہے، اب میں غصہ نہیں ہوتا، مگر پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں روز تو آؤں گا نہیں، میں بالکل دو کوڑی کا انسان بھی نہیں ہوں، مگر میری باتیں بڑی ضروری ہیں، یہ سن کے جاؤ آپ۔ انسان میری بہنیں بیٹھی ہیں آرام سے بیٹھیں، ان کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، اگر وہ بیٹھی رہی تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گی یہاں سے انشاءاللہ۔ ساری میری بیٹیاں میری بہنیں بیٹھی رہے ہیں الحمدللہ، یہ بیٹھے، ان کے لیے بھی میرے پاس بہت کچھ ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، مگر یہ شرط یہ کہ آپ نے دھیان سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں آرام سے سننا ہے۔ اب مجھے داد نہیں دینی، کوئی پیسہ نہیں دینا، بیٹھنا ہے آرام سے، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ جب پیسے دینے آئیں گے تو حالات بگڑیں گے، آپ نے پیسہ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سوچ سکتے ہو میں کتنی محبت کرتا ہوں حضور کے ذکر سے کہ میں پیسے کو منع کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آرام سے، میری کوئی بہن نہ جائے، اس کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس، اور آپ آرام سے بیٹھے۔ اصل میں تھوڑا دیر تو ہو گئی، مگر یعقوب بھائی کی طرح بہت کم لوگ ہیں ہندوستان میں، ورنہ شاعر کو جب مائک مل جائے تو وہ بیچارہ کہاں چھوڑتا ہے، دو دو شعر یاد آتے رہتے ہیں اسے۔ یہ اخلاص ہے ان کا، اس کا بدلہ بھی اللہ ہی دے گا انہیں، میں نہیں دے سکتا، ہر نیکی کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو انسان پر پہلا کرم اللہ نے یہ کیا کہ اسے انسان بنا دیا۔
18,000 مخلوقات سے افضل، اکمل، کامل اور اس سے زیادہ تاجور مخلوق بنا کے پیدا کیا۔ غور کریں، حضرت سیدنا بایزید بسطامی کا نام سے شروع کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی اللہ کے ایسے ولی تھے کہ جب ہم روتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، مگر جب بایزید روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا۔ بایزید بسطامی کتنے بڑے عاشق رسول تھے، اپنے غلام سے 20 سال تک پوچھا تیرا نام کیا ہے، اور وہ روز بتاتا تھا، روز پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، نام تھا 3 لفظوں کا، زید، وہ روز کہتا تھا زید۔ آپ پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے، وہ کہتا تھا زید۔ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال لگاتار پوچھا تیرا نام کیا ہے۔ آخر میں وہ غلام جو تھا نا وہ رو کے کہنے لگا حضور میرا نام اتنا لمبا تو نہیں جو آپ کو یاد نہیں ہوتا، 20 سال ہو گئے بتاتے بتاتے نام کیا ہے، اور آپ بار بار وہی پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے، آپ کو کیا یاد نہیں رہتا، آپ کا حافظہ اتنا کمزور ہے۔ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے زید سن، بات یہ مجھے حضور کا نام محمد ایسا نام یاد ہو گیا ہے کہ اب مجھے کوئی دوسرا نام یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ یہی دیوانہ پن بروز قیامت کام آتا ہے، کسی کا نام لوں لیکن نبی کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا توجہ کریں میری بات پر، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کے؟ مائک سے برابر بول رہے ہیں؟ اب ذرا غور کریں آپ۔ بایزید بسطامی گزر کے جاتے ہیں، کتا بھونکتا ہے، رونے لگتے ہیں۔ اب پھر کہتا ہوں گونج اور تھوڑی کم کر دیں، گونج اور تھوڑی کم کر دیں۔ توجہ ہے کہ میری بات پر نہیں ہے؟ بس یہیں پہ چھوڑ دیں، بس یہیں پہ چھوڑ دیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدنا بایزید بسطامی گزر کے جاتے ہیں، کتا انہیں دیکھتا ہے تو بھونکنے لگتا ہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 1 ہفتے مسلسل کتا بھونکتا تھا، آپ روتے تھے۔ آپ کے مریدوں نے آپ سے پوچھا حضور یہ بتائیں یہ کتا کیا کہتا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ کیا کہہ دیتا ہے ایسا جو آپ رونے لگتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے جب میں گزر کے جاتا ہوں تو کتا مجھ سے یہ کہتا ہے اے بایزید یہ بتا تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا گیا ہوں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں انسان پہ ایسا دور گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ یہ تو میرے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو انسان بنا دیا۔ انسان بنانے کے بعد تو کرم روک دیتا، مگر خالق اور مالک کا کتنا بڑا احسان ہے اس کا کرم کہ اس نے روکا نہیں، ہم نے مانگا نہیں مگر اس نے عطا کرنے میں کوئی کتنا فضل کیا، اس نے کتنا فضل کیا، کرم کیا۔ مانگنے والے نے مانگا نہیں، مانگنے والا مانگتا کیسے، اسے تو شعور تک نہ تھا۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے اگر انسان بنا کے چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے۔ انسان بنانے کے بعد پھر کرم یہ کیا کہ مسلمان بنا دیا۔ یار بولو سبحان اللہ۔ اور مسلمان بنانے کے بعد ذرا غور کرو، اس کی رحمتیں رکی نہیں، اس کا کرم رکا نہیں۔ آپ نے کچھ مانگا نہیں مگر اس نے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ اس نے انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، مگر آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی، مگر 12 نبیوں نے دعائیں مانگی تھی اے اللہ تو نبی نہ بنا، اپنے حبیب کا امتی بنا دے، اپنے حبیب کا غلام بنا دے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ ذرا غور تو کریں۔ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، میں کہتا ہوں آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ، فالتو باتیں کرتے ہو، آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ، آپ جاؤ گے خالی ہاتھ، نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ انشاءاللہ جائیں گے، کیونکہ جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا، اور جب جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا۔ نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، پیدا ہوا ہے گھر میں بچہ، بندی ہے مٹھیاں، تھام کر آیا ہوا ہے وہ بھی دامان رسول۔ یار ذرا غور تو کرے، امتی بنا دیا، امتی کے بعد انسان بنایا، مسلمان بنایا، امتی بنانے کے بعد پھر ذرا دیکھے تو امتیوں میں بھی 73 فرقے، کوئی بدتمیزی میرے حضور کی شان میں کرتا ہے، کوئی بن گیا، کسی نے اپنا راستہ وہ بدل دیا، کوئی میاں ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی کسی کا دامن تھام لیا، کوئی میاں کسی بدعقیدہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا۔ مگر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے جب پیدا کیا تو یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا، یار کے وفاداروں میں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں پیدا کیا ہے، مفتی اعظم کے خادموں میں پیدا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، جو اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے اس سے ہٹ جاؤ. میں تقریر کر رہا ہوں، اگر مجھے اعلیٰ حضرت سے دیکھو نا ذرا سا ادھر ادھر ہٹتے ہوئے تو مجھ سے ہٹ جاؤ، ورنہ عقیدہ خراب کر دوں گا میں آپ کا. ہاں، مثال دے رہا ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت اس وقت خالی محض اعلیٰ حضرت نہیں ہے، ہندوستان میں معیار سنیت ہے. اللہ نے سنی بنایا تو شکر نہیں ادا کرنا چاہیے تھا؟ اب آپ مجھے بتاؤ، کسی نے یہ سوچ کر کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں انسان ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے؟ کبھی زندگی میں نہیں. آج کے بعد پھر انسان کے بعد دوسرا سجدہ کس کا ہونا چاہیے؟ مسلمان بنایا. پھر تیسرا سجدہ حضور کا امتی بنایا. پھر چوتھا سجدہ سنی بنایا، بریلوی بنایا. اور پھر اور کہنا چاہیے اے اللہ تیرا شکر ہے رب العالمین، تو نے اتنی مہربانیاں کی مگر انسان شکر نہیں ادا کرتا. کتنی میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوں گی جنہیں اللہ نے اولاد دی ہوگی مگر کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا سجدے میں جا کے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد والی بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی سوچا نہیں نا انہوں نے کہ کتنی عورتیں ان کے سامنے ایسی ہوں گی جو بانجھ ہوں گی، اور وہ عورتوں کے تانے سن سن کے اسپتال جا جا کے آدھی پاگل ہو جاتی ہیں. وہ عورتیں انہیں عورتیں تانے دے دے کے پریشان کرتی ہیں کہ تو بانجھ ہے اور تیرے کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ اکبر، جس میری بہن کو اللہ نے اولاد دی ہے اس نے کبھی نہیں کہا ہوگا اے میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد والا بنایا، تو نے اپنا کرم کیا ہے کہ مجھے اولاد. اور امام غزالی کہتے ہیں جب اولاد پر شکر ادا کرتا ہے نا انسان تو اللہ اولاد میں بھی برکتیں دیتا ہے، اولاد کو جو ہے وہ برکت والا بنا دیتا ہے. کسی نے پوچھا صاحب جب اولاد پیدا ہو ہی گئی تو پھر اب برکت کیسے ہوگی؟ کہنے لگے جب آدمی یہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد دی تو اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا کے برکت دیتا ہے، نیک بنا دیتا ہے، نیک بنا دیتا ہے. کیسا بنا دیتا ہے بولو؟ نیک بنا دیتا ہے. اب ذرا غور کرتے چلے جائیں، میری بات پر دھیان دیتے چلے جائیں اور غور کرتے چلے جائیں میری بات پر اور دھیان دیتے چلے جائیں کہ اللہ پروردگار عالم اپنا فضل فرماتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے، مہربانی کرتا ہے مگر انسان آج کل نہ شکرا ہے، وہ شکر نہیں ادا کرتا. وہ کہتا ہے میرے پاس کیا ہے، وہ دولت کو سمجھتا ہے دولت بڑی چیز ہے. ایک میں مالدار آدمی کو جانتا تھا، وہ بمبئی کا آدمی تھا، اس کے پاس 50 کروڑ یعنی 1 کروڑ 100 لاکھ کا ہوتا ہے، اس کے پاس 50 کروڑ کی فیکٹری تھی اور 20 کروڑ کا گھر تھا مگر اس کا ایک ہی لڑکا تھا. اس کے میدے میں کوئی دقت ہو گئی، میدا خراب ہو گیا. جب میدا خراب ہو گیا وہ چنئی لے کے گیا، وہ جو ہے وہ بنگلور لے کے گیا، وہ اس نے جو ہے وہ ایمس میں دکھایا، دلی لے کے آیا، بمبئی میں اس نے تمام ڈاکٹروں کو دکھایا مگر بچہ کہیں ٹھیک نہیں ہو پایا. وہ یورپ لے کے گیا، دوسرے ملک لے کے گیا. اس کا جب وہ میدا بدلوا کے لے کے آیا، آپ کو بتاؤں جب وہ آیا تو اس کی فیکٹری بک چکی تھی اور بک کے لڑکے میں لگ چکی تھی، اس کا مکان بک چکا تھا. وہ سڑک پہ آ گیا اور سڑک پہ آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کے بیٹے کا میدا پھر خراب ہوا اور وہ مر گیا. پھر وہ میاں لوگوں سے کہتا پھرتا تھا لوگوں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ سنو اس بات کو غور کرو، اللہ کا بنایا ہوا ایک میدے کے برابر 1 ارب روپیہ نہیں ہو سکتا. اور وہ کہنے لگا پیسہ سب کچھ نہیں ہے، اگر تمہیں اللہ نے اولاد ٹھیک ٹھاک دی ہے تب بھی شکر ادا کرو، اگر تمہاری اولاد بیمار نہیں ہے تب بھی شکر ادا کرو. اگر تم شکر نہیں ادا کر سکتے تم مجھ سے پوچھو، میں نے اسپتالوں کی کھا کے چھانی ہے، میں نے جنے کہاں کہاں اپنے بچے کو دکھایا، پیسہ پانی کی طرح بہایا مگر ایک میدے کا بدلہ پوری دنیا نہیں دے سکتی جو ہمیں اللہ نے فری میں دیا ہے. یہ میدا ذرا غور تو کرو، میدا دیا ہے اللہ نے آنکھیں دی ہے، اللہ نے یہ ہاتھ دیے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنے والے امیہ زمانے میں بہت کم ہیں. لوگ اللہ کا شکر نہیں، تبھی تو لوگ پریشان ہیں، اپنے اللہ کو نہیں جانتے، اپنے پروردگار کو ہی نہیں جانتے. جس نے پیدا کیا ہے اسے ہی نہیں پہچانے. یہ بتاؤ پھر کسے پہچانو گے جب اسے ہی نہیں پہچانو گے؟ اس کا شکر قرآن میں کہتا ہے میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو. وَاسْكُرْنِي أَشْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے لوگوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ نے قرآن میں نماز اور روزے کے بعد اور تمام ضروری احکامات کے بعد سب سے
زیادہ جو کہا ہے وہ شکر ادا کیا ہے. اور میاں امام غزالی فرماتے ہیں کہ نعمتوں پہ شکر کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ نعمتیں زوال کی طرف چلی جاتی ہیں. اگر اولاد پہ شکر نہیں ادا کرو گے تو ضائع ہو جائے گی. ضائع کیسے ہوگی؟ وہ بگڑ جائے گی، تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. بولو ضائع ہو گئی نہیں ہوگی؟ انسان سمجھتا ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے، مگر نہیں. ایک بوڑھا آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا. جب اسپتال میں بھرتی ہوا وہ جو ہے وہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، سانس لینے میں دقت تھی. 80 سال کا بوڑھا اسپتال میں گیا تو ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا. 1.5 دن میں بل آیا 90,000 کا. وہ ٹھیک ہو کے باہر کو آیا، بل دیکھ کے رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا بڑے میاں زیادہ پیسہ لگتا ہے تو کچھ کم کر دوں؟ اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ کا پورا اسپتال یہیں پہ کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں. کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کے یہاں میں نے 1.5 دن مشین سے سانس لیا ہے تو آپ نے مجھ سے 90,000 کا بل بٹھال دیا، اور میں 80 سال کا بوڑھا اپنی اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. لوگوں ذرا سوچو تو، غور تو کرو. اسپتالوں میں جا کے دیکھو، میں جاتا ہوں کبھی زیادہ دل لگنے لگے نا پکے مکانوں میں، تو جا کے دیکھو قبرستانوں میں کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلیت ہو گئی. میرے غوث پاک فرماتے جا کے دیکھو کیسے کیسے بادشاہوں کے ناک میں اور منہ میں کیڑے چل گئے. جن کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی ان کے ناک کے اندر کیڑے چل گئے. جا کے دیکھو. اور اس تمہارا بہت دل لگتا ہوں نا تو جا کر کے دیکھو، پھر محلوں والوں کو دیکھو، پھر جا کر کے دیکھو اسپتالوں میں مریضوں سے جا کے ملو. اللہ اکبر. میں ایک مرتبہ ایمس میں گیا ایک آدمی سے ملنے کے لیے، تو ایک دوسرے آدمی نے مجھے بلایا اور کہنے لگا مولانا میرے پاس جیگوار ہے، مرسڈیز ہے، میرے پاس بہترین کاریں ہیں، میرے پاس بہترین کاروں کا کلیکشن ہے، میرے پاس دولت بہت ہے، میرے پاس زمین بہت ہے، مگر میرے کسی کام کی نہیں ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس وجہ سے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے اور میں 1 مہینے کے بعد مر جاؤں گا. مجھے لوگ، میرے گھر والے اللہ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. میں نے اس سے کہا دیکھ تجھے لوگوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، کتنا اچھا ہوتا کہ تو لوگوں کو پہلے ہی چھوڑ کے اللہ کے قریب ہو جاتا. آج لوگوں نے تجھے اللہ پہ چھوڑ دیا. اے لوگوں ذرا غور تو کرو. جسے کینسر ہو گیا اس سے بات کر کے دیکھو. میں کینسر کے مریضوں سے ملا ہوں. ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو مر جائے. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی باہر کار میں ہے دیکھو. تو میں اپنے گھر سے باہر کو نکلا، میں نے دیکھا اس کا 8 سال کا لڑکا، اس کے پیر پہ کینسر تھا. بمبئی بھی منع کر دیا تھا کہ یہ اب بچے گا نہیں. کہنے لگی جب یہ روتا ہے نا میاں سید صاحب، جب یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور کہنے لگی 50 راتوں سے نہ یہ سویا ہے نہ مجھے سونے دیا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ مر گیا. اگر آپ کو کینسر نہیں ہے، بغیر دواؤں کی زندگی گزار رہے ہو، تو کہنا نہیں چاہیے اللہ تیرا شکر ہے جو آج میں بغیر دوائیوں کی زندگی گزار رہا ہوں. میرے مالک ذرا غور تو کرو. امام حضرت سیدنا حافظ شیرازی شیخ سعدی گزر کے جا رہے تھے. کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں میرے جوتے ٹوٹ گئے. کہتے ہیں جب جوتے ٹوٹ گئے تو پیروں میں میلے پڑ گئے، چھالے اور چھالے پھوٹ گئے، اور پھوٹنے کے بعد اس کے اندر زخم بن گئے. کہتے ہیں زخموں سے چلا نہیں جاتا تھا. میں نے دعا مانگی اے رب العالمین اتنا تو عطا کر دے میرے رب کہ میں جوتے خرید سکوں. کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو ایک انسان کو دیکھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں جا کے بولا مولا مجھے معاف کر دے، میرے پاس کم سے کم دونوں پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ نے آپ کو دونوں پاؤں دیے تو شکر ادا کرو. اے مالک تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے. اللہ کو بھول جانے والوں، تم مرنے کے بعد کس کے پاس جاؤ گے؟ کوئی اور ہے جس کے پاس جاؤ گے سوائے اپنے رب کے؟ بولو پورا دن گزر جاتا ہے، تم میرے رب کو یاد نہیں کرتے، اپنے رب کو یاد نہیں کرتے. کیا وہ کریم نہیں ہے؟ کیا وہ رحیم نہیں ہے؟ کیا وہ ستار نہیں ہے؟ کیا وہ تمہارے عیبوں کو نہیں چھپائے ہوئے ہیں؟ مگر اس سے کیوں محبت نہیں کرتے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے تمہارے اوپر؟ کیا وہ تمہارا مالک نہیں ہے؟ کیوں اس کو یاد نہیں کرتے؟ اور دلوں کو اجڑ جانے کا سبب اس کی یاد سے دوری ہے. اس کا ذکر کرو، کثرت سے کرو. وہ کہتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. وہ کہتا ہے تو میرا شکر کر میں تیرے لیے نعمتیں بڑھا دوں گا. مولانا روم ایک روایت لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا روم کہ ایک بات لکھتے ہیں. وہ مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا حاتم تائی، اس سے کسی نے پوچھا کہ تو بہت بڑا سخی ہے، یہ بتا تو نے اپنے آپ سے زیادہ بڑا کوئی سخی دیکھا؟ تو نے خود سے زیادہ کوئی کھلانے والا بانٹنے والا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں، میں ایک مرتبہ بیمار تھا
تھا اور ایک جھوپڑی میں جا کے میں نے ایک آدمی سے کہا جو کہ ایک غریب آدمی تھا, میں نے اس سے کہا مجھے بھوک لگی ہے, کچھ دے دو گے؟ میں بھوکا تھا, مسافر تھا. اس نے کہا بیٹھو. وہ اندر گیا, اس نے بکری کو ذبح کیا اور اس کی جو ہے اس نے اپنی بکری کی کلیجی اور گردے بھونے اور میرے سامنے رکھ دیے. کہتے میں نے کھایا اور میں نے کہا کتنا اچھا ہے, کتنا اچھا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے جب میں نے تعریف کی تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد مسکرایا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر 3-4 کلیجی کی اور لے کر کے آ گیا اور لانے کے بعد اس نے میرے سامنے رکھ دی اور رکھنے کے بعد اس نے کہا کھائیے. میں نے 2-3 کلیجیاں وہ بھی کھا لی. میں نے کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہے. اس نے کہا میں نے زیادہ سیکی تھی. اس کے بعد پھر وہ صبح کو آیا اور اس کے بعد 2-3 اس نے پھر کلیجی رکھی اور کہنے لگا حضور اب تعریف مت کرنا. کہا کیوں؟ کہا ہمارے یہاں جب مہمان کھانے کی تعریف کرتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے اسے اور چاہیے. جیسے ہمارے یہاں کوئی کھیر کہتا ہے تو اور چاہیے, اور دے دو اور دے دو. یہ شائستہ طریقہ ہے مانگنے کا, یہ بہت اچھا لگ رہا ہے, بندہ وہی دے دے گا. مگر مولانا روم کہتے ہیں اس نے کہا میری جتنی بکریاں تھی نا میں نے ساری ذبح کر دی. اب اگر آپ تعریف کرو گے تو میں آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا, لہذا آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں. مولانا روم کہتے ہیں انسان کے کھانے کی تعریف کرے گا تو اس کا بھی دل چاہے گا تجھے کھلائے, مگر ایک دن وہ کہہ دے گا اب نہیں کھلا پاؤں گا. مگر تو جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہے گا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ تجھے بانٹتا رہے گا, بانٹتا رہے گا. فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. مگر انسان آج کل شکر نہیں ادا کرتا. شکر ادا کرو گے انشاءاللہ. دولت میں برکت چاہتے ہو تو شکر ادا کرو. واصف علی واصف ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کتنا بھی پریشان ہو اگر وہ شکر کرے شروع کر دے آدھی پریشانی اسی دن ختم ہو جاتی ہے. بھائی یہیں پہ پھینک دو, یہیں پہ پھینک دو. گٹکا کھانے کی بہت بری عادت ہے آج کل لوگوں میں. بیٹھو بیٹھو بھائی, بیٹھو آپ بیٹھو. گٹکا کھانے سے انسان اپنا نقصان کرتا ہے. وہ اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی ماں کے بارے میں نہیں سوچتا. میں نے اسپتالوں کے باہر جب گٹکے والوں کو کینسر لکھ کے دے دیا نا ڈاکٹر نے, تو ماؤں کو اور بیویوں کو چیختے ہوئے روتے دیکھا ہے. جیتے جی میں نے گٹکے والوں کے اوپر ماتم ہوتے دیکھا ہے. ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا, بولے میں اپنی گردن کٹا دوں گا اگر گٹکا آدمی مسلسل کھاتا رہے اور اسے کینسر نہ ہو. اسے اگر کینسر نہ ہو تو میں کہتا میں اپنی گردن کٹا دوں گا. گٹکے میں زہر ہوتا ہے, ہلکا ہلکا آدمی کھاتا ہے پھر دوائیاں لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ ایک آدمی کو میں دیکھنے گیا نا اسپتال, تو اس نے کہا رک جاؤ, دروازہ بند کیا, اندر گیا تو انہوں نے اس کے روئی لگائی ہوئی تھی اور اس پہ عطر چھڑکا ہوا تھا, مگر پھر بھی اس کے نیچے سے یہاں پہ نا وہ گر رہے تھے کیڑے چھوٹے چھوٹے, زندہ انسان کے. بچے رو رہے تھے, بیوی رو رہی تھی. اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد یتیم ہو جائیں, کھاؤ گٹکا. وہ دوسروں کے سامنے بھیک مانگا کریں, کھاؤ گٹکا. ایک دو گٹکا کھانے سے کینسر ہوتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا. 15-20 سال کی محنت شاقہ کے بعد پھر کہیں جو رزلٹ آتا ہے, لو مبارک ہو کہ بھئی آپ کو یہ گٹکا ہو اسے کینسر ہو گیا ہے. اللہ کوئی نعمت دے تو اسے پھینکا نہیں جاتا ہے, اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے. صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. صحت ہے تو نماز ہے, صحت ہے تو حج ہے. حج اس پہ فرض نہیں ہے جس کی صحت ٹھیک نہیں ہے. میں بات کر رہا تھا, گٹکے کی بات آ گئی. امید کرتا ہوں کہ میں آپ کا بھائی ہوں, میری بات مان کے انشاءاللہ گٹکا چھوڑ دیں گے لوگ انشاءاللہ, ہے نا؟ انشاءاللہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ, ہے نا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں وہ پوری دم وہاں سے وہ چلا گیا. میں کہہ رہا تھا انسان کہتا ہے میں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں, بڑا درد دیکھا ہے, میں نے بڑی دقتیں دیکھی ہیں, میں نے بڑی پرابلمز دیکھی ہیں, میں نے بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں, میں کیسے شکر ادا کر دوں؟ میں کہتا ہوں اگر تیرے اوپر غم کے پہاڑ بہت ٹوٹے تو میں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لے کے جاتا ہوں.
हुजूर फरमाते सारे नबियों की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए तो फरमाते मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। जितनी परेशानियां मैंने उठाई, जितनी दिक्कतें मैंने झेली, आओ हुजूर की विलादत का महीना है तो फिर विलादत का ही जिक्र कर लेते हैं। विलादत का जिक्र करेंगे तो फिर पहले तो हुजूर के वालिद का जिक्र करना पड़ेगा ना। वालिद का जिक्र करने की तौफीक दे अल्लाह में। तो हम क्या कहेंगे, जनाबे अब्दुल्ला नाम क्या है हुजूर के वालिद का, जरा बोले पूरा मजमा, जनाबे सैयदना अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला की पहचान क्या है? अब्दुल्ला मक्के में सबसे ज्यादा हसीन है, ये उनकी पहचान है। अच्छा, एक और पहचान उनकी ये थी, जब वो निकल के जाते थे तो अंदर घरों में से लोग कहते थे ये जो खुशबू आ रही है ना, जरूर इस गली से अब्दुल्ला गुजर के जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये हुजूर के वालिद का इंट्रोडक्शन है। सबसे शरीफ, सबसे हलीम, सबसे ज्यादा बुर्दवार इंसान अपने मक्के के अंदर। अच्छा देखिए आप, उनकी शादी किसके साथ हुई है? सैयदा आमना के साथ। आप जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। सैयदा आमना के साथ शादी हो गई। शादी के कुछ हफ्ते गुजरे हैं कि सैयदना अब्दुल्ला ने सैयदा आमना से कहा है कि आप ऐसा करो, मुझे इजाजत दे दो, आमना खातून में जाना चाहता हूं सफर पे। अब मियां नई नवेली दुल्हन ने पहले तो मना किया कि अभी आप न जाए, तो आपने फिर इसरार किया तो इनकार न कर सकी, रोते हुए अपने शौहर को इजाजत दी। अब शौहर उसके बाद जनाब अब्दुल्ला मुत्तलिब के पास गए और जाकर के अपने बाप से बोले, अब्बा मैं जाना चाहता हूं मुल्क शाम को। अब्बा ने जनाब अब्दुल्ला को देखा और देखने के बाद कहने लगे, तू मेरी आंखों का नूर है, तू मेरे दिल का चैन है मेरे बेटे, मेरा दिल नहीं चाहता तुझे आंखों से ओझल करने का। कहने लगे, नहीं अब्बा, मुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, मुझे जाना है। जब उन्होंने कई बातें कही तो बाप ने भी इजाजत दे दी, और बाप ने जब इजाजत दे दी तो सरहद मक्का तक आप अपने बच्चे को छोड़ने आए, मक्के की सरहद तक अपने बच्चे को छोड़ने आए। बच्चा निकल के जा रहा, जब आपके बेटे जाते थे तो सैयदा आमना ने अल्लाहू अकबर रोती हुई आंखों से अपने शौहर को रुखसत किया। और जनाब अब्दुल्ला जब मुल्क के शाम पहुंचे, आपने अपनी कारोबार किया, बिजनेस की, और बिजनेस करने के बाद वापसी के वक्त में यसरब, यानी पहले उसका नाम यसरब था, मदीना। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, जब कोई एक मर्तबा यसरब कहे तो इसके कफारे के लिए, इसकी तलाफी के लिए वो 10 बार मदीना मुनव्वरा कहे, 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 मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा कहता रहे ताकि तलाफी हो जाए। वो मदीने में आकर के रुके, और रुकने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो काफिले वालों ने कहा, इन्हें छोड़ के चलो। तो किसी ने कहा, तुम इन्हें छोड़ के जाओगे, इनके बाप को क्या जवाब दोगे? ये आम आदमी थोड़ी है, सरदार मक्का का नूरे नजर बेटा है। अम्मिया तबीयत बिगड़ गई। 6 दिन के बाद जनाबे अब्दुल्ला का विसाल हो गया। अल्लाह के रसूल के वालिद की, अल्लाहू अकबर, अल्लाह के रसूल के वालिद की शादी को भी कुछ ही दिन हुए थे, आपका विसाल हो गया। जब आपका विसाल हुआ तो अल्लाहू अकबर, अभी मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं कि आपके वालिद सफर में थे और वहीं का इंतकाल हो गया। मदीने में दफन करके ये काफिला जब मक्के की तरफ लौटता था तो अब्दुल मुत्तलिब ने इस काफिले का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद अपने बेटे को ढूंढते रहे। जब कोई बेटा नजर नहीं आया तो पूछ लगे, मेरा बेटा कहां है? कोई नहीं बोला। आपने फरमाया, तुम लोग बोलते क्यों नहीं मेरा बेटा कहां है? कोई नहीं बोला। आपने फरमाया, तुम लोग बोलते क्यों नहीं मेरा बेटा कहां है? कोई नहीं बोलता है। तो आप कहने लगे, तुम लोग बोलते क्यों नहीं है? तो एक आदमी नीचे उतरा, उसने आपके कांधे पे हाथ रख के कहा, अब्दुल मुत्तलिब सब्र करो, आपका बेटा अब कभी नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा उसकी तो हमने कब्र मदीने में बना दी है। इतना सुनाता बूढ़े बाप के ऊपर बिजली सी गिर गई। ऊपर खड़े थे, नीचे को बैठ गए और इतना रोए। बाप का जनाजा उठाना आसान है मगर बेटे का बड़ा मुश्किल है। अल्लाहू अकबर, सिसकियां लेके रोए, फिर खड़े हुए और खड़े होने के बाद फिर सैयदा आमना के दरवाजे की तरफ गए और जाकर के बोले, बेटी आमना, क्या तूने अपने शौहर के आने की तैयारी की है? कहा, क्या तूने अपना घर डेकोरेट किया है, अपने घर को सजाया है? ऐ मेरी बेटी, क्या तूने मुज़य्यन किया है अपनी दीवानों को? क्या तूने अपने आप को मुज़य्यन किया है? क्या तूने कपड़े पहने हैं नए? कहा, क्या मेरे शौहर आ गए? मैंने उनके लिए खाना बना के तैयार किया है, क्या वो आ गए? तो आप फरमाने लगे, नहीं बेटी, वो कभी नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं आप? कहा, उसका तो विसाल हो गया, मदीने में दफन हो गया है। इतना सुना था, हुजूर की वालदा पर बिजली गिरी। नई नवेली दुल्हन थी, एकदम गिर के सिसकियां लेके रोने लगी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रख के कहा, मेरी बेटी मत रो, मेरी बेटी न रो, अभी तेरा ये बूढ़ा बाप मौजूद है। आप फरमाने लगी, आपका बेटा जरूर गया है मगर उसकी निशानी मेरे पेट के अंदर मौजूद है। अल्लाहू अकबर। जनाबे अब्दुल
मुत्तलिब ने सुना, अल्लाह अकबर, रोने लगे। सैयदा आमना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया तो वो शिफा जो कि हुजूर की लेडी डॉक्टर होने की सादत रखती है, जिसे अल्लाह ने ये सादत बख्शी कि हुजूर की डॉक्टर नहीं है, उस वक्त में दाई थी नबी के जमाने में। वो कहती है मेरा काम था बच्चों को पैदा करने का, मैंने बच्चे पैदा करते वक्त मैं बैठी थी तो मैं देखती थी बच्चा जब पैदा होता था तो पहले बच्चे की माँ के अंदर से गंदगी निकलती थी, फिर बच्चा पैदा होता था, फिर उसकी नाक काटनी पड़ती थी, फिर उसे नहलाना पड़ता था। मगर कहती है ये पहला बच्चा था, जब ये आमना के यहाँ पैदा हुआ ना तो न जब ये आया तो कोई बदबू नहीं आई, बल्कि पूरे कमरे में पैदा होती कस्तूरी की खुशबू आने लगी। फरमाती है उसके पैदा होने के बाद मैंने सोचा कि उसकी नाक काट दूं, तो कहती है नाक कटी हुई थी, मैंने सोचा कि उसे नहला दूं तो मैंने देखा वो तो अल्लाह की तरफ से नूर से नहा के आया था। कहती है फिर उसने जब आके मुस्कुराना शुरू किया, मैंने बच्चे बहुत देखे थे और उससे पहले भी देखे थे, न मोहम्मद की तरह मैंने कोई बच्चा पहले देखा था न बाद में देखा। मेरा इमाम कहता है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदा आमना इरशाद फरमाती हैं, तवज्जो है आप लोगों की नहीं, सैयदा आमना ने फरमाया कुछ दिनों के बाद मेरे नबी पाक की विलादत के बाद अल्लाह अकबर लड़के ही लड़के पैदा हुए, हर तरफ हरियाली हरियाली हो गई। मेरे हुजूर जब पैदा हुए मगर जालिमों को यह बात पता नहीं थी। अल्लाह अकबर, वो कबीले बनी साद की औरतें भी आई थी, उससे पहले और भी औरतें आई थी। दाइयों का चलन था मक्के में। ये अच्छा ये क्या करते थे मक्के के लोग, ये अपने बच्चों को खुद माओ से नहीं पलवाते थे, ये कहते थे माँ पालेगी तो लाड़ करके कमजोर कर देगी, ये बच्चा जो है ना वो बुजदिल बन जाएगा, कमजोर हो जाएगा माँ के प्यार से, तो वो पलवाते थे कबीलों में जाकर के। अल्लाह अकबर, तो सारी दाइयां आई मक्के में मगर कोई हुजूर के घर नहीं आई। सैयदा आमना ने कहा उम्मे जमील कोई मेरे बेटे को क्यों नहीं लेके जाती? तो उन्होंने कहा मैंने कई औरतों से कहा मगर वो औरतें मना करती हैं, वो कहती हैं हम उसे बच्चे को नहीं लेके जाएंगे। कहा क्यों? कहा वो ये कहती हैं कि उसका तो बाप भी नहीं है, वो यतीम बच्चा है, अब उसे लेके जाएंगे तो उसका बदला कौन देगा? सैयदा आमना ने यह सुना तो फूट के रोई और अपने बच्चे को गोद में उठाया, हुजूर को अल्लाह अकबर सीने लगा के कहने लगी मेरे बेटे अपना दिल थोड़ा मत करना, एक दिन वो आएगा तेरा नाम बड़ा हो रोशन होगा, इन औरतों को तेरे बारे में क्या पता। ये कह करके रोने लगी। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर आपके दिल पे क्या गुजरी होगी मेरे आका कि जब वो औरतें ये कह के गई होंगी आपको तो सब पता था, आपने सजदा पैदा होते ही सजदा किया था। ऐ मेरे हुजूर आपके दिल पे क्या गुजरी होगी? औरतें ये कह करके मेरे नबी को नहीं लेके गई कि यतीम बच्चा है। अल्लाह अकबर, हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं कि वालिद का विसाल हो गया है, वालिद का चेहरा नहीं देखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आपका वक्त आपकी उम्र बढ़ती चली गई, आप 6 साल के हो गए। सैयदा हलीमा वाले वाकयात को मैं छोड़ देता हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी उन पर बात करूंगा और बहुत सी बातें करनी है, इस वजह से इधर को लेके आता हूँ। हुजूर की उम्र 6 बरस हो गई। सैयदा आमना ने कहा जनाब अब्दुल मुत्तलिब से मैं मदीने जाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा इस वजह से जाना चाहती हूँ मदीना, इस वजह से कि मैं अपने शौहर की कब्र पे हाजिरी अपने बेटे को करानी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को मेरे शौहर ने देखा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने उस शौहर की कब्र पे थोड़ी देर खड़े होके आऊं जिसने मेरे साथ बहुत कम वक्त गुजारा। अल्लाह अकबर, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पहले तो मना किया, फिर इस पहले सफर के लिए वो तैयार हो गए। उम्मे ऐमन हुजूर के साथ में थी, सरकार 6 बरस के थे और आपकी वालिदा सैयदा आमना थी। 3 लोगों का सफर मक्के से मदीने का पहला हुआ है और नबी पाक जब मक्के से मदीने गए और मदीने जाने के बाद पैगंबर इस्लाम अपने वालिद की मजार पे हाजिर हुए हैं तो सैयदा आमना ने सर पे हाथ रखा और फिर कहने लगी ए अब्दुल्ला, आपने नहीं देखा मगर काश आप देखते कि मदीने में बच्चे तो बहुत हैं मगर जैसा खूबसूरत आपका बेटा है ऐसा किसी का बेटा नहीं है। काश आपने अपने बेटे को देख लिया होता। और उसके बाद कहने लगी आपका बेटे को काश आप देख लेते। उसके बाद सैयदा आमना वहां से निकली, आपने देखा कि यहूदी हुजूर को पहचानने लगे हैं, गुदड़ी में लाल नहीं छुपता है। यहूदी कहने लगे ये कोई
کوئی عام بچہ نہیں لگتا، یہ اللہ کا آخری رسول لگتا ہے۔ سیدہ آمنہ نے جب اس شور کو سنا، شور کو سننے کے بعد سیدہ آمنہ وہاں سے نکلی اور آپ نے جلدی جلدی سفر کیا۔ بیچ راستے میں آ کے اللہ کے رسول کی والدہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ طبیعت اتنی بگڑی کہ ام ایمن کہتی ہے وہ اونٹنی بٹھال کے نیچے آئی اور وہ ریت پر لیٹ گئی۔ تو میں نے کہا پہلے چادر بچھاؤں؟ انہوں نے کہا چادر بچھانے کا وقت نہیں۔ حضور کو بلایا، حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑنے کے بعد پیغمبر اسلام کا، پھر کہا میرے بیٹے جو آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے، میرے بیٹے میرے لال میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں، مگر میرے بیٹے تو ابراہیم علیہ السلام کی تو ابراہیم کے دین کو آگے بڑھائے گا میرے بیٹے۔ اور پھر کہا میرے بیٹے ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، میں بھی جو ہے وہ دنیا سے جا رہی ہوں، مگر میرے بیٹے تیرا دنیا سے سب جانا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی نہیں بچے گا، جو آیا ہے اسے مرنا ہے، مگر میرے لال میں دنیا میں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں، ساری ماؤں کا نام مٹے گا مگر میرا نہیں مٹے گا، چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگی مگر میں تیرا دور نہیں دیکھ پاؤں گی میرے لال۔ اس کے بعد اللہ اکبر، ام ایمن کہتی حضور کی والدہ کی آنکھیں ہو گئی بند، انہوں نے آخری نظر اپنے بیٹے پر ڈالی، چاروں طرف ریت ریت ہے، بیچ میں میرے معصوم پیغمبر بیٹھے ہیں، میرے آقا کریم بیٹھے ہیں۔ ام ایمن کہتی ان کا جب آنکھیں بند ہوئی تو پھر حضور نے ہاتھ کو ہلایا، کہا ماں، آواز دی یعنی ماں، کہتی پھر اس کے بعد چہرے کو ہاتھ لگایا اور کہا ماں، کہتی میرا کلیجہ پھٹنے کو آتا تھا، میں محمد کی صورت دیکھتی تھی اور رونا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، حضور اپنی ماں کو آواز دیتے تھے۔ سیدہ ام ایمن کہتی ہیں کہ حضور اپنی ماں کو آواز دیتے دیتے رونے لگے اور جب وہ روئے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے 65,000 صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول مدینے سے مکے حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، اچانک ایک راستے میں ایک جگہ حضور رونے لگے، اتنا روئے حضور نے دونوں پاؤں اوپر کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد سر نیچے کی کیا اور رونے لگے، سر اپنے پاؤں کے اندر اس طرح سے کر لیا اور حضور رونے لگے۔ کہتے ہیں اتنا روتے حضور کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم سارے غلام آگے بڑھ گئے، میں آگے بڑھ کے کہنے لگا حضور سارے صحابہ رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ میرے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور بتائیے، عمر اپنی جان قربان کر دے گا، میرے آقا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ نے حضرت عمر کہتے ہیں جب حضور نے سر اٹھایا تو حضور کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی رونے کی وجہ سے۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا تو حضور نے ارشاد فرمایا عمر دیکھتا نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے، میں 6 سال کا تھا۔ کتنے سال کا؟ 61 سال کی عمر میں رو رہے بیٹھ کے ماں کی قبر پہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور منبر پہ کھڑے ہوتے تھے ایسے دعا مانگتے تھے، یا اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے ویسے میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے میرے رب۔ آج ماں باپ زندہ ہیں اور ماں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میں پہلے میری امی ٹھیک تھی نا، اب انہیں فالج کا اثر ہو گیا، 1 سال ہو گیا، تو پہلے میں جاتا تھا تو میرے گاڑی کی آواز سن کے وہ دروازہ کھول دیتی تھی، حالانکہ چلنا تو مشکل سے جاتا تھا، دروازہ کھول دیتی تھی۔ اب میں جاتا ہوں تو کبھی 10 منٹ لگتے ہیں، کبھی 15 منٹ لگتے ہیں، کبھی فون نہیں اٹھا پاتے گھر والے، وہ سو جاتے ہیں، مگر جب دروازہ کھولنے کے بعد خدا کی قسم اندر جاتا ہوں تو امی چونکہ اٹھ نہیں سکتی نا، 1 سال سے ہیں بستر پر، مگر وہ جاگتی رہتی ہیں اور مجھے دیکھتی ہیں، یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں دیکھ میں اب بھی جاگ رہی ہوں مگر اٹھ کے نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی ماں سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، ماں اگر نہیں ہوئی نا تو خدا کی قسم کوئی دعا دینے والا بھی نہیں ملے گا۔ ماں کی قدر کرو، باپ سے محبت کرو۔ ایک بار باپ کا سایہ اٹھ جائے پھر کوئی دوسرا سایہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا باپ کا ہوتا ہے۔ آج ماؤں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک عورت آئی تو حضور اس بوڑھی عورت کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی تقریر روک کے اسے اوپر بٹھالا، نیچے بیٹھ گئے۔
میں نے عرض کی حضور یہ کون ہے؟ فرمایا پہچانا نہیں، یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، اس کا نام حلیمہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے لیے پوری دنیا بد دعا کرے اور اس کی ماں دعا کرے تو پوری دنیا مل کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر کسی کے لیے ماں بد دعا کرے اور پوری دنیا سے دعا کرائے تو کوئی پیر فقیر اسے بچا نہیں سکتا برباد ہونے سے، کیونکہ ماں سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور روتے تھے، ام ایمن کہتی حضور کو نا، حضور کی میں نے امی کو اٹھایا اور انہیں دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد میں واپس چلی تو حضور 6 سال کے میرا ہاتھ چھڑا کے اوپر دوڑ گئے۔ کہتی میں اوپر گئی نا، سرکار دو عالم کو جا کے دیکھا میں نے ٹیلے پہ، تو حضور اپنی ماں کے پتھروں کو چپٹ کے کہتے تھے ماں 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 ماں، پتھروں سے چپٹ کے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، اس کی چاچی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، مگر میرے حضور جہاں یتیم ہوئے ہیں نہ مکہ قریب ہے نہ مدینہ قریب ہے، بالکل جنگل ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میرے نبی بچپن میں ایسا بھی کسی کا بچپن دیکھا آپ نے؟ ایسا بچپن، ارے لوگوں حضور سے محبت کرو، میرے آقا سے۔ اللہ اکبر۔ ام ایمن کہتی میں نے اٹھایا تو اٹھتے نہیں تھے، پھر میں نے اٹھا کے اونٹ پر بٹھالا اور پھر حضور کو لے کے چل دی مکے کی طرف، پلٹ پلٹ کے ماں کی طرف کو دیکھتے تھے۔ ام ایمن کا رنگ کالا تھا، حبشہ کی عورت تھی ام ایمن، وہ کالے رنگ کی عورت تھی۔ کسی صحابی نے ایک دن کہہ دیا کالے رنگ کی ماں کے بیٹے، حضور نے فرمایا کوئی کالے رنگ کی ماں کو برا نہ کہے، میری بھی ایک ماں تھی جس کا نام ام ایمن، وہ کالی تھی۔ کہتی مکے کے در دیوار آ گئے، ام ایمن فرماتی مکے کے در دیوار آ گئے، مکہ جیسے ہی آیا عبد المطلب ایک دم آ گئے اور کہنے لگے ام ایمن میری آمنہ نظر نہیں آتی؟ حضور کو دیکھ کر کے کہنے لگے میرا پوتا اکیلا کیسے ہے، اس کی ماں کہاں ہے؟ میں نے کہا اس کی ماں کا تو میں انتقال ہو گیا، اسے تو میں ابا کے ٹیلوں کے اندر چھپائی۔ اتنا سنا تھا عبد المطلب بے اختیار روئے، پوری داڑھی بھیگ گئی، ایسے کر کے ہاتھ بڑھائے، پوتا کو گود میں لے لیا۔ جب حضور علیہ السلام اپنے دادا کی گود میں آئے تو گردن چوم چوم کے شکایت کر کے رونے لگے، اور جب دادا نے اپنے پوتے کو روتے دیکھا تڑپ کے بولے ام ایمن میرے پوتے کا خیال رکھنا، اور معلوم پھر کتنا پیار کرتے تھے، انگلی پکڑ کے کعبے کا طواف کروایا کرتے تھے، حضور کو انگلی پکڑ کے طواف کراتے تھے، بازار میں لے کے جاتے تھے۔ دادا کا بے شمار محبت پھوٹ گئی، مگر اللہ اکبر ایک نشست تھی جس پہ بیٹھتے تھے، ایک گدی تھی، ایک مسند تھی جس پہ بیٹھتے تھے عبد المطلب، اس پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن اللہ نہ اس پہ کوئی آدمی بیٹھ سکتا تھا نہ اس پہ آپ کے بیٹے، ایک دن حضور اس پہ بیٹھ گئے۔ جب حضور اس پہ بیٹھے نا تو کسی نے ہٹانا چاہا، آپ کے بیٹوں نے کہا ہٹ جاؤ، جناب عبد المطلب بولے میرے اس بابخار بیٹے کو نہ ہٹاؤ، یہ مسند اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مرتبہ ایک دن بہت بڑا ہوگا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا تو تاریخ کہتی ہے، تاریخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا تھا اور دادا دادا کہتا تھا۔ یہ کون بچہ تھا؟ یہ کوئی اور نہیں تھے، میرے حضور علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ کعبے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے تو ابو طالب نے حضور کو گود میں اٹھا لیا، اور حضور کو گود میں اٹھانے کے بعد جناب ابو طالب گھر لے کے گئے، کہنے لگے میں پالوں گا۔ جناب ابو طالب نے جب حضور کو گود میں لیا، اللہ اکبر، لے گئے۔ اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا، یتیموں پہ ظلم کرتے تھے لوگ۔ یہ کہتے تھے یتیم جو بچہ ہوتا ہے بابرکت نہیں ہوتا، بے برکت ہوتا ہے، یتیم بچہ منحوس ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ جاہل کہتے تھے عرب کے، انہیں کیا پتا تھا یہ اللہ کے رسول کو یہ جہالت ختم کرنی تھی، اللہ کی مشیت یہ دیکھ رہی تھی۔ اب دیکھیں بارش نہیں ہوئی مکے میں، جب مکے میں بارش نہیں ہوئی تو لوگوں کے جانور بھوکے مرنے لگے، قحط پڑ گیا۔ لوگ ابو طالب کے پاس آ کے بولے آپ جو ہے کعبے کے امین ہیں، آپ دعا کریں۔ جناب ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا۔ کہا پھر کون دعا کرے گا؟ کہا میرا بھتیجا دعا کرے گا۔ کہا یہ تو خود یتیم بے برکت ہے۔ کہا خاموش، جو میرے بھتیجے کے بارے میں ایسا کہا، یہ برکت بے برکت نہیں ہے، اللہ نے ساری برکتیں اسی کے پاس رکھی ہے۔ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کعبے کی دیوار سے لگا دیا اور کہا اے اجری رنگت والے، اے چٹھے چہرے والے، ذرا دعا تو کر دے۔ میرے نبی چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف مجمع لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، چہرہ کتنا چمکتا ہے۔ میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے، مت چمکے دے لاٹ نورانی ہے، کلی زلف اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مت بھریا۔ حضور کا چہرہ اللہ اکبر چمک رہا ہے، میرے نبی کا چہرہ۔ آج میرے نبی جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ آج اگر آمنہ خاتون ہوتی تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا، آج اگر عبداللہ ہوتے۔ میرے نبی چاروں طرف دیکھتے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، بھوک پیاس پانی کی وجہ سے۔ میرے حضور اشارہ کرتے
ہوائیں تیز چلتی ہے اور اتنی تیز آتی ہے گھٹائیں کہ پورا مکہ چھا جاتا ہے، اندھیری چھا جاتی ہے مکے پر، اور اتنی بارش ہوتی ہے، اتنی بارش کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں محمد یتیم بن کے نہیں آیا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کہیں تو ختم کر دوں تقریر اور بولوں؟ اصل میں جب کوئی اٹھ کے جاتا ہے نا تو میں اندر تک سے ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ ہاں، بشیر بدر نے کہا تھا ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ غالب نے کہا تھا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ حضور کے سرکار کی محبت میں سوچو تو کتنے غم سہے، کتنی تکلیفیں دیکھی۔ آج اس امت پر وہ وقت ہے کہ اگر اسے اپنے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، اللہ کے قریب جانا ہوگا، ہے نا؟ تکلیفیں کتنی۔ ایک دن حضور اپنی بیٹی کے گھر گئے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بیٹی کے گھر جانا سنت ہے۔ حضور تو دن میں 2 بار جاتے تھے، اب تو لوگ مہینہ مہینہ اپنی بیٹی کی خبر نہیں لیتے، اب تو فری کے موبائل ہیں پھر بھی فون نہیں کرتے۔ محبت نہیں رہی، نہیں، پہلے تو خط بھی لکھتے تھے محبت سے۔ ہمارا 100 کلومیٹر دور ہماری ننسال تھی بریلی میں، تو ہماری ننسال سے خط آیا کرتا تھا، کبھی خط کا کونا پھٹا ہوا آیا تو سمجھ لو کسی کی موت کی خبر ہے۔ پہلے لڑکیوں کو بھی ماں باپ سے محبت تھی، اب نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے لڑکیاں کیوں آج مسلمانوں کی لڑکیاں کیوں غلط قدم اٹھا رہی ہیں؟ انہیں ویلیو نہیں دی جا رہی، ان کی جو لائف ہے نا اس میں ویلیو ایڈ نہیں کی جا رہی جیسے حضور کرتے تھے۔ بیٹی کو وہ عزت نہیں دی جا رہی جو دینی چاہیے تھی۔ حضور معلوم ہے کتنی عزت دیتے تھے؟ بیٹی آئی، بیٹی کون؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ حافظہ قاریہ مفتیہ محدثہ ام ابیہا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے وصال کے وقت 6 سال کی سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا فاطمہ تیرے ابا کو تیرے حوالے کرتی، آج کے بعد اپنے ابا کا خیال رکھنا۔ اور حضور سے کہا حضور یہی میری بیٹی رہ گئی ہے، باقی کی تو شادی کر دی، آپ اس کا خیال رکھنا۔ معلوم ہے کتنا خیال رکھا فاطمہ نے؟ مدینے والے کہتے تھے ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کا ایسے خیال رکھتی ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے۔ لقب ہوا باپ کی ماں، ام ابیہا، باپ کی توجہ ہے۔ حضور کے اس بارگاہ میں آ رہی ہیں سیدہ، جب سیدہ آ رہی ہیں تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بیٹیوں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوا کرو، جب اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے نبی دیکھو اٹھ کے مت جانا، اگر میری تقریر سننی ہے تو دھیان سے سنو، یہ جو بار بار اٹھتے ہو نا اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں تقریر نہیں کرتا ہوں، کہیں کہیں تو اٹھ کے ایسے ہی آ جاتا ہوں۔ بھائی میری تقریر کا مطلب تو یہ ہے کہ میں کچھ چاہتا ہی نہیں اس کے علاوہ کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے میری بات، اور کچھ نہیں چاہتا۔ اثر نہ کرے پھر بھی سن لے میری بات، کچھ داد کا طالب نہیں یہ بندہ آزاد۔ داد نہیں چاہیے، آپ کی داد سے میری مغفرت نہیں ہوگی، ہاں جس کا ذکر کر رہا ہوں نا وہ خوش ہو گیا تو ضرور مغفرت ہو جائے گی۔
हुजूर की बेटी आई, नबी पाक उठ के खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उनके हाथ को चूमा, कभी पेशानी को चूमा, फिर सूंघा, अपनी मस्तक पे बिठाला। बताओ, अगर बाप अपनी बेटी को इतनी इज्जत देगा तो क्या उसकी बेटी कभी बाप को धोखा देगी? एक साहब से मैंने कहा अपनी बेटी को पर्दा कराया करो। कहने लगे मौलाना अपना काम करो, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, यकीन है, ट्रस्ट है। मैंने कहा यार बड़े बदबख्त इंसान हो आप। हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने कहा था यही लफ्ज जो तुमने कहे, मुझे बेटी भरोसा है। उन्होंने धक्का दिया, नजर से दूर हो जा मेरी जालिम, क्या बकवास करता है? भरोसा सुन, तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? एक दिन ना थाने में एक आदमी ने अपनी बेटी के पैरों में ऐसे करके टोपी रख दी। कहने लगा मेरी इज्जत बचा ले, चल बहन बेटी घर चल। उसने अपने बाप की टोपी पर लात मार के कहा चल, मैं तुझे जानती भी नहीं, तू है कौन? उसका भाई आया लड़की का, कहने लगा बहन इज्जत बचा ले, इज्जत बिगड़ गई, ये हमारे मजहब का लड़का नहीं है, वापस चल वरना ये हो जाएगा वो। उसने कहा तू ये बात मुझसे कह रहा है? तू मेरे सामने जो गैर लड़कियों से बातें करता था टेलीफोन पे, तो तुझे शर्म नहीं आती थी कि तेरे घर में जवान बहन बैठी है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तूने तो मुझे बिगाड़ा ही है। और मैं अब वहां जा चुकी हूं जहां से वापस, आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, आपकी मालूमात के लिए 2014 से लेके अब तक तकरीबन 40,000 से ज्यादा मुसलमान लड़कियों ने इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घर चली गई हैं, मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। मुझे कोई तकलीफ होगी? मेरी बहन थोड़ी गई है, मगर नहीं, मैं ऐसे सोचूंगा कि हुजूर की कलमा पढ़ने वाली चली गई, मेरी बहन चली गई, ईमानी रिश्ते की बहन, खून के रिश्ते से बड़ा है ईमानी रिश्ता। देखो एक साहब जाओ, इधर कोई बात कर रहा है इधर, और उनसे हाथ जोड़ के कहना कि आप अपनी बात सुबह कर लेना। तब जो है मेरी तरफ देखो, आप मेरी तरफ देखो। अब उन्हें वो उनका काम कर लेंगे। अब आप देखो मैं क्या कह रहा था, भरोसा। अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही हैं, कौन? हम सबकी मां, जिसके किरदार पर अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई है, वो पाक है। हुजूर की बीबी कुरान पढ़ रही है। आज तो मियां अपनी बीबियों को अपने दोस्तों के सामने पेश करते हैं लोग, हैं? बहनों को, बेटियों को। अच्छा औरतों को भी जाने क्या आदत पड़ गई है। पहले के जमाने ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हैं। अब औरतें घर में तो रहती हैं वही बेकार से काट से कपड़े पहने हुए, काम वाले, और जब कहीं जाती हैं तो तैयार होती हैं, मेकअप करती हैं, सजाती हैं, आईब्रो बनवाती हैं। ये आईब्रो बनवाना ये हराम है, हदीस में आया, हराम है ये बनना। चेहरा सजाती हैं, मेकअप करती हैं जाने से पहले। उनसे पूछो किसके लिए सज रही है, किसके लिए सज रही हो आखिर? उनसे मालूम करो, ये जो तुम सजी हो किसके लिए सजी हो? एक साहब कहते रहे थे, मेरे दोस्त कहने लगे मेरी बीबी को किसी ने चढ़ा दिया। कहने लगा मेरी बीबी से कहा इतनी मालदार है, जेवर छुपा के जाती है, शादी में क्या फायदा तेरा? जरा थोड़ा सा अपना गला लोगों को दिखा तो पता लगे तू कितनी मालदार है, अपना चेहरा भी दिखा। क्या पर्दे में जाती है शादी में? वो कहते हैं वो जाने लगी, उसे बोले दिल की अच्छी थी मेरी बीबी, नेक थी, मगर किसी के उकसाने में आ गई, बिगाड़ने में आ गई। बुरी बातें असर जल्दी करती है ना, शैतान ने बरगला दिया। कहते हैं मेरी साथ गाड़ी में बैठ के, औरतों को यह आदत भी होती है, पूछ लगी मैं कैसी लग रही हूं, तो कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं गैरतमंद मुसलमान था। मैंने कहा देखो बेगम, अगर मुझसे पूछने वाली बात है तो मैं तो सुबह भी घर होता हूं और शाम भी घर होता हूं, तुम जब चाहे मुझसे पूछ सकती हो तुम कैसी लग रही हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब तो तुम जिन लोगों के लिए तैयार हुई ना, गैर मर्दों के लिए, उनसे जाके पूछो कि तुम कैसी लग रही हो। औरत समझदार थी,
کہتے میں نے بھی آنکھوں میں آنسو لا کے کہا تھا. تو وہ بھی پھر رونے لگی, کہنے لگی میں کتنا برا کام کر رہی تھی, اپنے شوہر کے بجائے دوسروں کو دکھانے کے لیے سج رہی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ جب عورت آئینہ دیکھتی ہے میک اپ کرنے کے لیے, تو جتنی بار آئینہ دیکھتی نا اتنی بار صدقے کا ثواب ملتا ہے اگر وہ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہو. اب لوگ اپنی بیوی سے چائے بنوا کے شوہر سے اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں بولو چائے کیسی ہے, بھابی کیسی ہیں. پہلے اب دوست ویسے نہیں رہے, اب نمک حرام ہے. پہلے نمک کھاتے تھے, نمک حلالی کرتے تھے, اب نمک حلالی نہیں کرتے, نمک حرامی بن گئے لوگ. جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں ہی چھید کرتے ہیں. اب گھروں میں بٹھانے کا ٹائم نہیں ہے, مت بٹھا لو کسی کو, تم نے دوستی کی ہے یا بیوی سے کروائی ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں, امی عائشہ قرآن پڑھ رہی تھی, اور کہاں مدینے میں قرآن پڑھ رہی تھی, ان کی آواز مسجد تک آنے لگی, حضور نے پتھر اٹھا لیا, رحمت عالم نے پتھر اٹھایا اور جہاں سے سوراخ اس سوراخ میں لگا دیا جہاں سے آواز آتی تھی, اور اندر گئے اور فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھ, اتنی زور سے قرآن نہ پڑھ کہ آواز باہر جائے. اب سنو, اگر پڑھنے والی آواز سے قرآن پڑھنے والی, سنو, اگر پڑھنے والی عائشہ ہو, حضور کی بیوی ہو, جس کی پاکی کا قرآن اعلان کر رہا ہے, اور کتاب پڑھنے والی قرآن ہو, اور میاں سنو جگہ مسجد نبوی ہو کہ زمین پہ اتنی اچھی جگہ کوئی نہیں ہے, وہ جنت کا ٹکڑا ہے, پڑھنے والی بھی جنتی ہو, پڑھنے والی امی عائشہ ہو, اور سننے والے صحابہ ہو, اور قرآن کتاب ہو, پھر بھی زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں, تو پھر جو ٹیلی فونوں پہ بات کرواتے ہیں اپنی بیٹیوں سے, اور جو اپنی بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بات کر رہی ہے, انہیں پتا ہے کہ یہ میری بیٹی غلط جگہ بات کر رہی ہے, پھر بھی نہیں سمجھاتے, وہ دیوس نہیں ہے, وہ کبھی جنت کی بو بھی نہیں سونگیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں جو عورتیں اپنے چہرے کو الٹا سیدھا بنواتی ہیں اور نیچرل چیز ختم کرواتی ہیں, وہ قیامت کے دن جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکیں گی. ان عورتوں سے پوچھو ذرا, عورتوں کے لیے اللہ نے اپنی شریعت کو بدلا ہے, دیکھو تو شریعت بدلی ہے عورتوں کے لیے. بد اخلاقی حرام ہے, بولو حرام ہے کہ نہیں, بدتمیزی حرام ہے کہ نہیں, مگر عورت کے لیے بدتمیزی جائز ہے. جب اس کا شوہر گھر پہ نہیں ہو اور کوئی پوچھنے آئے تمہارا شوہر ہے, تو وہ یہ نہ کہے ہے, یہ نہ کہے آ جائیں گے ہیں یا نہیں ہے, نہیں, یہ کہے مجھے نہیں پتا کیا کہاں گئے. کیسے بولے, مطلب بگاڑ کے آواز. فقہا نے لکھا ہے وہ اپنی نسوانی آواز برباد کر دے, مردانہ لہجہ لائے اور زور سے کہے. یار یہ دیکھو شریعت اسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں شریعت. کیسی بچاؤ کیا ہے ہمارے آپ کے گھر کا. یہ کہے مجھے نہیں پتا کہاں ہے میرا آدمی, کب آئے گا یہ مجھے یہ بھی نہیں پتا, کبھی جائے گا, پھر جائے گا کبھی, کہے گا بھائی تیری بیوی بہت خطرناک ہے, میں کبھی نہیں جاؤں گا بھائی, بہت الٹے سیدھا بولتی ہے. اور سنو, اگر وہ کہنے لگے جی فرمائیے کہاں سے آئے ہیں, بیٹھ جائیے, تشریف رکھیے, پانی پلاؤں, تو پھر وہ تو کہے گا بڑا اچھا گھر ہے بھائی, چلو چلتے ہیں. اور بدتمیز ہوا, بس ذرا غور کریں, ہنسنے کی بات نہیں ہے, میں کوئی آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں, میں کوئی جوکر نہیں ہوں, آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اور میری بہنوں کے صحیح سمجھ میں آ جائے. دیکھو آپ اسلام نے کیسے بدلا, دیکھو آپ اسلام نے ایسے بدلا کہ ساری دنیا کی عورتیں جب جائیں گی نا صفا مروا پہ, تو انسان جائیں گے دوڑیں گے, مگر عورتوں کو حکم ہے کہ وہ نہیں دوڑیں گی. اللہ نے فرمایا تمہیں دوڑنا نہیں ہے, کیونکہ تمہارا جسم میں نے ایسا نہیں بنایا. مرد جب نماز پڑھیں گے تو یہاں تک ہاتھ لے کے آئیں گے, کہاں تک, یہاں تک, اور عورتیں جب نماز پڑھیں گی تو صرف یہاں تک ہاتھ. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں, تمہیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ تم یہاں تک ہاتھ لے کر کے آؤ, تم میری وہ بندیوں, تمہارے اگر یہاں تک ہاتھ لے کے آؤ گی تمہاری بے پردگی ہو جائے گی. یار اللہ یہ بھی نہیں چاہتا. تو ذرا غور تو کرو, جن عورتوں نے اپنے جسم کی نمائش شروع کر دی ہے, اچھا ان کے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا, بچوں پہ اثر کیا پڑے گا, میاں موبائل سنا رہی ہیں بچوں کو. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے ہم نے دیکھا کہ مدینے کی اور عورتیں تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ لوری سناتی تھی, مگر نبی کی بیٹی کو دیکھا وہ کبھی لوری نہیں سناتی تھی, جب بھی سناتی
کرتی تھی حسن حسین کو؟ وہ قرآن کی تلاوت سنایا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت سنایا کرتی تھی۔ یہ میاں ذرا غور تو کرے، قریب میں آپ کے تھوڑی دور ہے دلی، اور دلی سے تھوڑی دور 80 کلومیٹر ایک جگہ ہے پانی پت۔ پانی پت میں ایک بزرگ کا مزار ہے، ان کا نام ہے ابو علی شاہ قلندر شرف الدین نعمانی، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی جو اولاد ہے وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر ہے، جو کہ ہندوستان میں موجود ہے۔ اللہ نے بڑا بخشا انہیں کرم، مگر جب وہ پیدا ہوئے نا تو رونے لگے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن 20 دن 1 مہینہ لگاتار روئے۔ اب تمام حکیموں کو دکھایا مگر ٹھیک نہیں ہوئے، آخر کار روتے رہے۔ ایک دن حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد شرف الدین فخر الدین رضی اللہ عنہ گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے سنا کہ ادھر سے رونے کی آواز آ رہی گھر سے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ کی حمد۔ اللہ اکبر۔ دروازے پہ گئے اور جا کے بولے کہ اس بچے آواز دی، ان کے باپ باہر آئے شرف الدین بو علی شاہ قلندر کے، کہنے لگے حضور یہ بتائیے یہ آپ کا بچہ ہے جو رو رہا ہے؟ کہاں؟ کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ کہنے لگے صاحب آپ کیسے ولی کہہ رہے ہیں میرے بچے کو؟ یہ میرا بچہ جب سے سوئے، یہ سونے تو دیا نہیں ہے، پورے محلے والوں کو ڈاکٹروں کو پریشان کر رکھا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ولی ہے؟ کہ نہیں یہ ولی اللہ لے کے آؤ باہر کو۔ جب باہر کو لے کے آئے تو میاں آپ نے ایک کان میں کچھ پڑھا اور بائیں کان میں کچھ پڑھا، تو بچہ خاموش ہو گیا۔ پوچھا یہ کیا پڑھ دیا؟ کہنے لگے اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے۔ کہاں؟ کہ جب یہ پیٹ میں تھا اس نے اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت کی، اتنی تلاوت کی، اتنی تلاوت کی۔ ماں جب حالت حمل میں ہوتی ہے اور وہ جو بھی کہتی ہے بچے پہ اثر پڑتا ہے۔ اب تو یہ بات سائنس بھی مانتا ہے، اگر وہ غیر اخلاقی فلمیں دیکھے گی تو بچہ بدتمیزی پیدا ہوگا، بگڑا ہوا ہی پیدا ہوگا۔ جب وہ جھوٹ بولے گی تو بچہ جھوٹ پیدا ہوگا۔ حضرت بابا فرید کی امی کہتی ہے فرید الدین تو ایسے ہی اللہ کا ولی نہیں بنا ہے، تیری ماں نے تیری شروعات کی تھی۔ جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے پیدا ہونے کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولی، اور تجھے دودھ پلایا تو پہلے میں وضو کرتی تھی پھر تجھے دودھ پلاتی تھی میرے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بچے پیدا کر کے دیے تھے، ایسے نیک بندے۔ ماں کے بچے پیٹ میں کیسا اثر ہوتا ہے سنو۔ حضرت فرماتے اس کی ماں نے اتنی قرآن کی تلاوت کی، اتنی تلاوت کی، اتنی تلاوت کی کہ اس کی روح کو عادت پڑ گئی قرآن کی غذا کی۔ جب یہ پیدا ہوا اس کی ماں جچگی میں چلی گئی اور اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ جب نہیں پڑھا تو اسے بھوک لگی، قرآن کی تلاوت کی۔ میں نے اس کی ایک کان میں ایک آیت پڑھ دی اور دوسری میں دوسری آیت پڑھ دی، بچہ خاموش ہو گیا۔ جس کی ماں اسے پانی پت میں قرآن سنا دے وہ ابو علی شاہ قلندر تمام وہاں کے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا ہے، اور جس کی ماں مدینے میں فاطمہ اسے قرآن سنا دے وہ حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دیتا ہے۔ نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی میں بھی کہتا ہوں، میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، میں کیا کہہ رہا تھا، تکلیفیں شکر نہیں ادا کرتے؟ سنو، مولا علی فرماتے ہیں میری بی بی فاطمہ، بولو سبحان اللہ، فرماتے ہیں فاطمہ ایک پھول تھا جس کی خوشبو زمانے میں ہے۔ ہاں توجہ چاہتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی وصال کے بعد کبھی مسکرائی نہیں۔ دھیان سے سننا بھائی، دھیان سے سننا، حضور کی بیٹی کا ذکر سنو، انشاءاللہ زندگی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ کبھی مسکرائی، اور دیکھیں کوئی حضور سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ دیکھیں کتنی محبت کرتی ہیں۔ حضور نے کان میں کچھ کہا رونے لگی، پھر کچھ کہا مسکرانے لگی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا حضور کے وصال کے بعد آپ کے والد نے کیا کہا تھا جو آپ رونے لگی تھی، اور پھر کیا کہا تھا جو مسکرائی تھی؟ کہنے لگی ابا نے کہا تھا میرا وصال ہو جائے گا، تو میں رونے لگی۔ پھر ابا نے کہا فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو میں پھر مسکرانے لگی۔ یار ان کے بیٹے نہیں تھے حسن حسین، ان کا شوہر نہیں تھا، مگر حضور سے اتنا پیار کرتی تھیں۔ اپنی موت کی خبر سن کے آج تک کوئی نہیں مسکرایا ہوگا، مگر حضور کی بیٹی مسکرا گئی۔ مولا علی کہتے ہیں جب وصال کا دن قریب آیا، ادھر دیکھیں تو اسما بنت امیس کہتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی، وہ کہتی ہیں فاطمہ رو نہیں تھی۔ میں نے کہا آپ رو کیوں رہی؟ کہنے لگے میرا انتقال ہونے والا ہے۔ میں نے کہا موت سے ڈر رہی ہیں آپ؟ کہا نہیں، میں اس بات سے ڈر نہیں ہوں کہ جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے، 72 پیمت کی چادر میں پردہ کیا ہے، 7 دن 8 دن کے فاقے کر کے پردہ کیا ہے۔
مگر اب جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو کاندھا بدلتے ہیں، میت ہلتی ہے. سننا، دھیان سے سننا، کاندھا جب بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو میرا جب جنازہ ہلے تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اسما کہتی ہیں میں نے انہیں 6 مہینے سے مسکراتے نہیں دیکھا تھا. اب میں نے کہا جیسے حبشہ میں جاتا ہے نا جنازہ، ویسے ہی آپ کا لے کے جائیں گے ڈھک کے. تو وہ مسکرانے لگی. 28 سال کی عمر تھی سیدہ فاطمہ کی. کتنی سال کی؟ پھر سے کہو تاکہ یہ درد احساس ہو. کتنے سال؟ کیا عمر ہوتی ہے 28 سال کی؟ اور میں وہ مسکرانے لگی. میں نے کہا سیدہ حضور کے وصال کے بعد مسکرائی نہیں ہو؟ حضور کی قبر کی مٹی اٹھاتی تھی سیدہ فاطمہ، جاتی تھی تو اسے سونگ کے کہتی تھی میرے ابا کی قبر کی مٹی میں وہ خوشبو ہے جو اسے سونگ لے گا اسے کبھی مشک بھی اچھا نہیں لگے گا، ایسی خوشبو میرے ابا کی قبر میں ہے، قبر کی خوشبو مٹی میں ہے. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ نے حضرت سیدہ اسما کہتی ہیں، سیدہ اسما کہتی ہیں میں نے کہا آج کو مسکرانے لگی. کہنے لگی اس وجہ سے کہ میرے آخری پردے کا انتظام ہو گیا، میں اس وجہ سے مسکرانے لگی ہوں. مولا علی فرماتے ہیں، توجہ، کہتی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا مجھے معاف کر دو فاطمہ. توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، مجھے معاف کر دو فاطمہ. تو میں نے کہا کس بات پر؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ جب تم مجھ سے ملو فاطمہ تو اس حال میں ملنا علی تم سے راضی ہو جائیں. تو چونکہ میں آپ کی بیوی ہوں میری کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا فاطمہ تم تو میرے گھر میں تم نے کبھی تکلیف ہی نہیں دی، میں تمہیں کیا کہا معاف کر دیں آپ. حضرت علی کہتے ہیں چلو میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، اب تم بھی تو مجھے معاف کر دو. آپ فرمانے لگے آپ نے میرے گھر میں 7 دن کے اور بلکہ 17 دن میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، مگر فاطمہ تم نے کبھی کسی کی شکایت نہیں کی، میری شکایت کسی سے نہیں کی. فاطمہ تم میرے گھر اللہ کے رسول کی بیٹی اتنی بھوکی پیاسی رہی. حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب یہ باتیں کر رہا تھا ان کا وصال ہو گیا. کہتے ہیں میں نے ان کے ہاتھ پہ دیکھا نا، ہاتھ چھوڑا تو دیکھا ہاتھ پہ ان کے زخم تھے. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی. اس دن جس دن وصال ہوا تھا اس دن کپڑے بھی دھوئے تھے، اس دن چکی بھی چلائی تھی جس دن وصال ہوا تھا. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ زخم تھے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عباس روتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف چلے تو سیدنا ابو بکر نے پوچھا کیوں رونے لگے؟ کہنے لگے آج وہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی جو پوری رات اپنے مالک سے اپنے ابا کی امت کی لوگوں کے لیے دعا کرتی تھی. امام حسن کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا امی پوری رات دعا مانگتی ہیں؟ کبھی میرے لیے بھی مانگا کرے، کبھی حسین کے لیے، کبھی زینب کے لیے، کبھی ابا کے لیے. تو میری امی نے کہا تھا بیٹے میری دعاؤں پہ تم لوگوں کا حق ہے مگر میری دعاؤں پہ پہلا حق میرے ابا کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا ہے. یار یہ بتاؤ یہ امت کوئی مٹا سکتا ہے جسے نبی کی بیٹی دعا دے کے گئی ہو؟ آج تم اپنے گھروں میں رہتے ہو مگر تمہیں نبی کی بیٹی کی دعا لگی ہے. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے مگر دیکھو تو ایک حسن پال کے جا رہی ہے، ایک حسین پال کے جا رہی ہے. جیسا حسن حسین کو نبی کی بیٹی نے پالا نہ تو ایسا کسی ماں نے پالا ہے بچوں کو نہ پال سکے گا. اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اس ورنہ گردے تربتش کر دی دمیں سجدہا پر خاک او پاشی دمیں. اقبال کہتا ہے فاطمہ آپ کا وہ احسان ہے اس اسلام پر کہ اگر مجھے اللہ اس کے رسول کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا. اور اگر مجھے شریعت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتا بلکہ فاطمہ کے روزے کی طرف کو منہ کر. اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کی باتیں سناؤ. اور آخری باتیں، بہت وقت ہو گیا، مجھے 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے بولتے بولتے، اپنی بات آخر کر رہا ہوں. پھر انشاءاللہ وہ ایک الگ موضوع ہے. آپ سراکوں پر آپ کی بات، یعقوب بھائی بات سن رہے ہیں؟ بات کریں گے انشاءاللہ. حضرت بلال کا آپ نے واقعہ وہاں سنا تھا، ہاں وہ ایک الگ موضوع ہے، 1.5 گھنٹہ چاہیے اسے. توجہ ہے کہ نہیں؟ نوجوان لڑکوں سے میری بات، آخری بات ہے، دیکھو موبائل پہ ڈاٹا ہی تو فری ہے، ایم بی تو فری ملتی ہے روز.
تو گناہ کرنا بھی فری ہو گیا. مسلمان لڑکے نوجوان فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے. اچھا آپ نے کبھی سنا ہے، اب میں آپ کو بتاؤں، اب تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا. یہ خاص بات کر رہا ہوں، بہت گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا. آپ نے سنا ہے کہ کوئی فیس بک دیکھ کے کہتا ہو یا اللہ تیری میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں؟ آپ نے سنا کوئی انسٹاگرام دیکھ کے کہتا ہو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں؟ آدھے کپڑوں میں نے ایک لڑکی دیکھ لی مگر میں توبہ کرتا ہوں. میں نے آج رات میں فلم دیکھ لی، میں توبہ کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں مومن پہ ایسا گزرتا ہے جیسے کسی اونٹ پر پہاڑ رکھا ہوا ہے، اور منافق پہ ایسا گزرتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی. جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو آدمی توبہ کرتا ہے. آپ کو بتاؤں ایک توبہ کا واقعہ. بابا فرید گنج شکر وہ کہتے ہیں میرے پیر قطب الدین بختیار کاکی نے کہا بیٹے ایسا کرو فلاں جگہ، بہت دھیان سے سننا، اللہ کے ولی ہیں وہاں جاؤ سفر کرو. تو پہلے ولی ولیوں سے ملنے جاتے تھے، اب تو مولوی سے ملنے نہیں جاتے. میں کیوں آؤں، وہ آئے، میں آؤں گا نا تو میری بات خراب ہوئے. بات ہے غوث پاک فرماتے انسان کو تکبر کتنا ہے. فرماتے بہترین غذائیں کھاتا ہے، لیٹرین بنا کے نکالتا ہے اور تکبر کرتا ہے. کس بات کا تکبر؟ جس کے اندر رطوبت ہے کیا تکبر بھائی؟ غرور کس بات کا بھائی؟ بابا فرید کہتے ہیں میرے پیر نے مجھ سے کہا تو میں گیا، لمبا سفر کر کے گیا. تو وہ بڑی اونچی وہ اوپر جگہ رہتے تھے پہاڑ پر، ٹھنڈے علاقے میں. کہتے میں پہنچا اوپر تو بڑی مشکل سے چڑھا اوپر. کسی نے بتایا اوپر رہتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ ملے مجھے. کہاں؟ گفا میں رہتے تھے اندر. تو وہ گفا ایک غار تھی. کہتے غار کے باہر ایک پاؤں کٹا پڑا تھا. تو میں غار کے باہر دیکھا پاؤں ہے انسان کا. میں اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک بابا بیٹھا ہے، بزرگ بیٹھا ہے. کہتے ہیں اسے دیکھ کے نا، وہ مجھے دیکھ کے کھڑے ہوئے تو ان کا بھی ایک پاؤں نہیں تھا. انہوں نے مجھے سینے لگایا، میں سینے لگ گیا. کہتے ہیں انہوں نے بڑی دولتیں دی ایمان کی مجھے، اور مجھے بڑی ترقیاں دی، طریقت میں میرے درجات بلند کیے. کہتے ہیں اس کے بعد میں جب چلنے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ حضور ایک سوال تھا. بولے بولو. کا سوال یہ تھا کہ آپ برا نہ مانے تو یہ بتا دیں یہ ایک پاؤں باہر کٹا پڑا ہے، ایک آپ کا نہیں ہے. تو کہنے لگے دیکھ گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے، میں نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا نہیں حضور بتا دیں. کہنے لگے نہیں میں نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا حضور لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تجسس رہ جائے گا کس کا پاؤں پڑا ہے، ایک پاؤں آپ کا بھی نہیں ہے. کہنے لگے میں نے کہا اللہ کا واسطہ بتا دیں. تو کہنے لگے یار تو نے اللہ کا نام لے دیا، اب تو میں بتاؤں گا. مجبور ہو گیا. کہنے لگے یار میں فقیر آدمی، میرے پاس کمبل کوئی نہیں ہے. بارش ہو رہی تھی تو زیادہ بارش ہوئی نا، تو فرماتے زیادہ بارش کی وجہ سے مجھے ٹھنڈ لگ گئی، مسلسل بارش ہوئی. کہتے میں اس کے باہر کو نکلا اپنی گفا کے. جب دھوپ نکلی نا اچانک تو میں باہر نکلا. میں دھوپ میں سک رہا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی جا رہی تھی. کہتے میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھوں پہ اس کا اثر ہوا، اور دیکھنے کے بعد بڑی حسین، بڑی جمیل، بڑی دل فریب لڑکی تھی. اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا. میں نے جب اسے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، اور میں نے اس کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، اور میں نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا. حضرت سیدنا مجد الفسانی فرماتے ہیں کہ زنا کی شروعات یہ ہے کہ پہلے نگاہیں دیکھتی ہیں آنکھیں، دل پسند کرتا ہے، اور یہ جو شرمگاہ اس فعل بد کو پورا کر دیتی ہے. یہ زنا کی تعریف ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سامنے لڑکی ہے. میں نے جیسے ہی پاؤں آگے بڑھایا، کہتے میرا پاؤں ہوا میں معلق تھا کہ ایک آواز آئی غیب سے، ہاتف غیب سے آواز آئی. کہ آواز یہ تھی یاری کی باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہو اور جاتے کسی اور کے پیچھے ہو. کہتے ہیں میں کانپ گیا کہ میرے مالک میں تو تجھے دور سمجھ رہا تھا، تو مجھ سے بہت قریب ہے. میں جب سجدہ کرتا تھا تو سمجھتا تھا میرا رب مجھ سے دور ہے. راتوں کو موبائلوں میں لاک لگانے والوں، کوئی ایسا بھی لاک ہے کہ تمہارے رب سے تمہارے گناہ چھپ جائے؟
بابا فرید کہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا میرے رب میں نے کسی دوسرے کی طرف پاؤں بڑھا دیا, یاری پہ دھبا لگ گیا, یاری پر اب یہ باہر آ گیا نا, یاری پہ حرف آ گیا. اب بات یہ کہ اب یہ پاؤں اندر نہیں آئے گا جو یار کی مرضی کے خلاف باہر گیا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنا پاؤں باہر رکھا اور اس پہ زور سے پتھر مارا تو میری ہڈی ضرور ٹوٹی مگر میں بے ہوش ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر دوسری بار مارا, پھر تیسری بار مارا, پھر بے ہوش ہوا, پھر مارا, پھر بے ہوش ہوا. تو اتنا مارا کہ میرے پیر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر میں نے کھال کاٹی, نسیں کاٹی اور اٹھا کے باہر کو پھینک دیا اور میں نے کہا اے میرے یار اب تو مجھ سے راضی ہو جا. میں نے وہ پیری کاٹ دیا. کہتے یار فرید تو بھی تو اللہ کا ولی ہے, تو بتا دے کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ یہاں تو لمبی لمبی فلمیں دیکھ لیں. جو بدنگاہی کرے گا, زنا کرے گا, اس کے گھر سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہے؟ اللہ کریم ہے, وہ معاف کر دے گا. حضور فرماتے جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی جو ہے نا سلاخیں ڈالی جائیں گی. آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. لوگوں تمہیں پتہ ہے اللہ کتنا کریم ہے؟ اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ جب میں قبر میں جاؤں گا نا تو وہ فرشتوں سے معلوم ہے کیا کہے گا؟ حضور فرماتے ہیں وہ فرشتوں سے کہے گا میرے بندے سے زیادہ باتیں مت پوچھنا, میں اتنا پوچھنا کہ تیرا رب کون ہے اور تو میرے رسول کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے, بس اس سے مت پوچھنا اس نے پوری زندگی کیا کیا ہے. میرا بندہ ہے, میں پوچھوں گا, تمہیں نہیں پوچھنا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رحمت کی چادر ڈالے گا, اس میں بندے کو اپنے چھپائے گا اور کہے گا اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا, فلاں رات میں یہ گناہ کیا تھا؟ کہے گا ہاں مالک مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. پھر کہے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ ہاں مالک مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. پھر کہے گا تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ ہاں مالک مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. پھر کہے گا تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ سر جھکا کے کہے گا ہاں مالک غلطی ہو گئی تھی. پھر وہ ڈر جائے گا اب میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ فرمائے گا او بندے تو نے کئی بار گناہ ضرور کیا تھا مگر ایک بار توبہ کر لی تھی, میں نے تجھے بخش دیا ہے. کسی کو نہ قبر میں پتہ ہونے دے گا ہمارے گناہوں کے بارے میں, نہ حشر میں, اور ہم اللہ کو ہی بھولے ہوئے, شکر ہی نہیں ادا کرتے اس کا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن کٹا دیں گے حضور کے نام پہ؟ دونوں ہاتھ رکھو, نیچے ہاتھ کرو. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, ایک بار ہاتھ اٹھا کے دل سے کہو, آنکھیں بند کر کے کہو کٹا دو گے گردن انشاءاللہ. نیچے ہاتھ. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, نیچے ہاتھ کر لیں. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں, ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. آپ کی داڑھی ہے آپ بیٹھ جاؤ, آپ کے بھی ہے, صرف داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں. ذرا بھائی ان کی طرف, ان سب تو لوگوں کو دیکھ لو, انہیں قید کر لو. کھڑے رہو کھڑے رہو. جو مولانا لوگ ہیں مدرسے کے طلبہ وہ بیٹھ جائیں, ان کے تو نصاب میں شامل ہیں, باقی کھڑے رہیں. مدرسے کے طلبہ بیٹھ جائیں. ایک منٹ ابھی لگانا نعرہ. دیکھو میں اللہ کا شکر ہے میں غوث پاک کی نسل سے ہوں, میرے اندر بلڈ ہے غوث پاک کا, میں کسی لائق نہیں, مگر میرے بزرگ بڑے ہیں اور آپ سب بڑے ہو جو حضور کا ذکر سن رہے ہیں. میں تو بدکار ہوں, میں کوئی دعا نہیں دے سکتا, مگر جنہوں نے یا اللہ دل سے داڑھی کی نیت کی ہے نا, بس تو انہیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا اور ان پر فضل کرنا ہے. رات کے وقت میں جو کھڑے ہوئے ہیں سنت رکھائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی عاشق ہے جو سنت رکھائے اس محفل میں, جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے؟ علماء کہتے ہیں وہ میرے نبی کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے. کوئی اور عاشق؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر کے کہیں, ہاتھ اوپر کریں کہ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں, دل سے کہیں وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ منڈے گی انشاءاللہ. بیٹھ جائیں.
سبحان اللہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو انشاءاللہ نماز کی پابندی شروع کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ہاتھ اٹھا کے بتائیں. دیکھو ہاتھ اٹھاؤ اوپر. ایک بات بتاؤں، اوپر ہاتھ کرو. ایک بات بتاتا ہوں. دیکھو توفیق میں نہیں دے سکتا، توفیق اللہ دے گا. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. کہو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر اٹھاؤ. یا اللہ توفیق دینا تیرا کام ہے، ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ. ایسے کریں گے. اور غوث پاک فرماتے ہیں ایسے کہو، یا اللہ تیرا شکر ہے اور جتنا تو چاہے اتنا تیرا شکر ہے. نیچے ہاتھ کر لیں. ہمیشہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ، ہے نا. کبھی کسی کو دیکھو اعلی حضرت سے ہٹ گیا، اس سے ہٹ جاؤ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیر ہو، مولانا ہو یا کوئی بھی ہو. ہمیں دین سے زیادہ کوئی نہیں ہے نا، ہے نا. تو مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیں گے. اور میری کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، کچھ کہنے میں غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں آپ سے. آپ بھی توبہ کرو، میں بھی توبہ کرتا ہوں. پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب. بات پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.